اور جتنا لوگوں کو اس وقت مطلب اماؤنٹ کی ضرورت تھی، میں لگ رہا ہے کہ اتنا ان کے پاس آ بھی گیا. جیسے انفرادی طور پر کوئی آیا، کسی نے 5,000 ایک آدمی کو پکڑایا، کسی نے 10,000، کسی نے 20,000، اور حکومت نے بھی کچھ تھوڑا بہت جو دیا ہے، جتنا ان کو ضرورت تھی، اس میں 1,00,000 1.5 لاکھ روپے تقریباً ہر فیملی کو ملا ہے، اتنی ان کی ضرورت بھی ہوگی. اس کے بعد جب ان سے ہم نے مشورہ کیا کہ اگر آپ کے مکانات بنائے جائیں بہترین کر کے، آپ کو مضبوط مکان ہم بنا کر دیں اور ڈیزائن کیا جائے، انجینئروں کو بلایا جائے اس بستی میں اور وہ اس کا نقشہ بنائے، کالونی بنائی جائے، لوگ اس پر خوش ہوئے. تو ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو اس مشکل گھڑی میں ان لوگوں کا سہارا بنے اور ایک آواز پر وہ آگے بڑھے. مفتی نذیر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ وارڈ 1 کے ان متاثرین کے لیے جو سامان اکٹھا کیا گیا ہے کیا وہ دوسرے لوگوں تک تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ وہ صاف انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، جس کے لیے مال جمع کیا گیا، جس کے نام پر جمع کیا گیا، وہ اس کی امانت ہے، اسی کو پہنچایا جانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. جب ہم نے دیکھا کہ راشن اور بسترے حد سے زیادہ وہاں پر آ گئے، جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، کہ جہاں بھی ہمیں نظر پڑتی تھی بستروں اور کپڑوں کے انبار لگے ہوئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جے کے معارف دیکھنے والوں کو میرا سلام. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جموں و کشمیر کے ایک پہاڑی علاقے ضلع کشتواڑ کے ملواڑ 1 میں کس طریقے سے ایک گاؤں آگ کی زد میں آ جاتا ہے اور پورا گاؤں جل کر خاکستر ہو گیا. لوگوں کا شدید نقصان ہوا، لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے، ان کے آشیانے اجڑ گئے، اور وہ ویژولز بھی ہم نے دیکھے کہ جس میں لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے آشیانوں کو جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جتنے بھی ان کے نقصانات ہوئے ہیں اس کی بھرپائی کے لیے مختلف NGOs، مختلف ورکرز، مختلف آرگنائزیشن لوگ سامنے آئے جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی. فی الحال چونکہ ہمارے ساتھ مفتی آصف صاحب موجود ہیں جو وہاں کا دورہ کر کے آئے اور 3-4 دن وہیں پر رہے، لوگوں کے حالات دیکھے، کس طریقے سے وہ حالات کا سامنا کر رہے ہیں، کن مصائب اور مشکلات سے وہ گزرے ہیں، ساری تفصیلات مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. لوگ کس طریقے سے ان حالات سے جھونج رہے ہیں، کیسے حالات ہیں، اور لوگوں کے مکانات جلنے کے بعد اب ان کا زندگی کا گزر بسر، ان کا آشیانہ، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، اور کیا کیا چیزیں ان کی فی الحال ضرورت کی ہیں، اور کون کون سی چیزیں ان تک پہنچ چکی ہیں اور کن سے ابھی تک وہ محروم ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. دیکھیے شاہد بھائی، جس وقت ہم نے 14 تاریخ کو یہ خبر سنی کہ ملواڑ 1 میں آتش زدگی کا ایک معاملہ پیش آیا ہے جس میں پوری کی پوری بستی جل کر خاکستر ہو گئی، اور اس وقت بھی آپ نے اس خبر کو چلایا اپنے چینل کے ذریعے سے، اور اس وقت ہم نے لوگوں سے اپیل بھی کی تھی کہ زیادہ سے زیادہ تعاون اس بستی کے لوگوں کا کیا جائے، اس لیے کہ اس وقت وہ کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں. الحمدللہ 2 دن کے بعد ہی میں یہاں سے نکلا اور ہماری پوری ٹیم وہاں پہنچی ملواڑ 1 میں، اور ہم نے اس بستی کا دورہ کیا. وہاں ہم نے لوگوں کے حالات دیکھے، لوگوں کے اس دکھ اور درد میں ہم بھی شریک رہے، اور ان لوگوں کو جا کر تسلی بھی دی اور ان کو اطمینان دلایا کہ آپ لوگوں کے آشیانے پھر دوبارہ بنیں گے اور لوگ بڑھ چڑھ کر آپ کا تعاون بھی کریں گے. تو وہاں علاقے کی ایک کمیٹی قائم کی گئی، اور وہاں ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے ایک ذمہ دار حضرت مفتی شاہ نواز صاحب، ان کی نگرانی میں وہ علاقے کی ایک کمیٹی وہاں بنائی گئی ہے، اور پھر اس کا بیت المال کا جو اکاؤنٹ تھا وہ انہوں نے استعمال کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اپیل کی گئی کہ اس بستی کا خوب سے خوب تعاون کیا جائے. لیکن جس وقت ہم وہاں پہنچے تھے اس وقت ابھی کوئی زیادہ مقدار میں وہاں نہ راشن پہنچا ہوا تھا، نہ بسترے تھے، نہ کپڑے، اور ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں ریلیف کا سامان پہنچے گا. جب رات ہم نے وہاں گزاری اور اس کے بعد جب ہم نے صبح دیکھا، جب گاڑیوں کی قطار لگ گئی، ٹرکوں کی ٹرکیں آنے لگ گئی. چونکہ مفتی نذیر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ وارڈ 1 کے ان متاثرین کے لیے جو سامان اکٹھا کیا گیا ہے کیا وہ دوسرے لوگوں تک تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو وہ صاف انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، جس کے لیے مال جمع کیا گیا، جس کے نام پر جمع کیا گیا، وہ اس کی امانت ہے، اسی کو پہنچایا جانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا. ہم نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال اس طرح کی بن چکی ہے کہ ابھی ہمارے قابو سے باہر ہے کہ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے، اور ملواڑ 1 خاص کر پورا جو ہے مڑوا اور واڑ 1 یہ ایسا علاقہ ہے کہ جو پوری دنیا سے 6 بہنوں کے لیے کٹ جاتا ہے، زمینی رابطے سارے ختم ہو جاتے ہیں، اتنی برف باری وہاں ہوتی ہے. اور شدید خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر بارش یا برف باری ہوئی تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے اس ریلیف کا، اور اتنا جو سامان آ رہا ہے.
تو والنٹیئر کی بھی بہت زیادہ وہاں پر کمی تھی. اس کے لیے پھر ہم نے ابابیل کے جو ذمہ دار ہیں بابر بھائی ان سے رابطہ کیا اور وہ پھر ڈوڈا کشتواڑ بدروا سے ابابیل کے تقریباً 110 والنٹیئرس لے کر وہاں آئے اور پھر باضابطہ وہاں ایک منظم طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس پوری بستی کی ایک لسٹ بنائی گئی اور ان کو 3 کیٹیگریز کے اندر بانٹا گیا ان لوگوں کو. ایک جو پہلی کیٹیگری تھی وہ تھے وہ لوگ جن کے مکانات بالکل جل کر خاک ہو گئے تھے، یعنی بالکل راکھ بن چکے تھے. وہ تقریباً 41 فیملیاں تھیں جن کے مکانات بالکل جلے ہوئے تھے. پھر بہت سارے وہ لوگ تھے جن کا کسی کا شیڈ جل گیا، کسی کا طبیلہ جل گیا اور پھر کسی کے مکانات کو جزوی نقصان پہنچا، تو وہ ایک الگ فہرست تھی. اور پھر اس کے بعد جن کا کچھ کم نقصان تھا، گھاس جلا یا اس طریقے کا کوئی نقصان ہوا، وہ ایک الگ فہرست تھی. تو یہ جب بنائی گئی اور پھر یہ بھی لکھا گیا کہ کس فیملی کے اندر کتنے فیملی ممبر ہیں، کتنے افراد ہیں، تو اس اعتبار سے پھر جو راشن آتا گیا اور ایک ضابطہ بنایا گیا کہ جتنی بھی گاڑیاں آئیں گی وہ انشن میں جو مدرسہ ہے وہاں پر ان گاڑیوں کو ان لوڈ کیا جائے اور وہاں سے ایک نظم و ضبط کے تحت اس ریلیف کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ اصل جو اس کے مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان تک وہ صحیح طریقے سے پہنچایا جائے. اچھا مصطفی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جتنا بھی سامان تھا جب وہ زائد ہو گیا، ایکسٹرا ہو گیا، تو ہم نے وہ آس پاس کے لوگوں تک جو ضرورت مند لوگ تھے ان تک پہنچایا. تو اس میں ایک مسئلہ شرعی نقطہ نظر سے جو سمجھنے کا ہے، تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے، تو اس میں کیا تطبیق ہے یا پھر کوئی اور حکمت ہے، آپ سمجھائیے گا. اچھا مصطفی، جن لوگوں کے گھر بالکل جل کر خاکستر ہو گئے ہیں، ٹھکانے کے لیے ان کے پاس کوئی آشیانہ نہیں ہے، تو ان تک راشن پہنچانے کی کیا صورتحال تھی؟ چونکہ ان کے پاس راشن کو رکھنے کے لیے جگہ تو نہیں ہوگی، یا پھر وہ لوگ کہاں رہ رہے ہیں اس وقت؟ شاید بھائی اس وقت جو وہاں بستی میں مکانات بچے ہوئے ہیں اور بھی کئی مکانات ہیں، ان لوگوں نے ان کو اپنے گھروں کے اندر جگہ دی ہے. 2 3 فیملی کے گھر میں رہ رہی ہیں یا کچھ اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلے گئے. آس پاس کی بستیاں ہیں ان میں وہ رہ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر اس وقت ان کو شیڈ بنا کر دیے جاتے تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں شیڈ میں بھی نہیں رہا جائے گا. سردیاں اتنی زیادہ، راشن دینے کا اور بستروں اور ان تمام چیزوں کا جو ایک نظم بنایا وہ یہ تھا کہ مدرسے میں ہم کٹ تیار کرتے تھے اور اس کے بعد پھر گاڑی لوڈ کی جاتی تھی اور اس بستی میں ہم جاتے تھے اور پھر اسی اعتبار سے ان گھروں میں راشن دیا جاتا تھا جو جس قدر متاثر تھا اور پھر جس میں جتنے افراد تھے اسی اعتبار سے ہم ان کو راشن بھی اور وہ بسترے بھی، وہ تمام جو ضرورتیں ان کی تھی، جن جن چیزوں کی ان کو ضرورت تھی وہ ساری ان کو پہنچائی گئی. اس میں بعض مرتبہ بدنظمی کی بھی کچھ شکایات آئی، وہ باتیں بھی میڈیا پر آئی، لیکن وہ یہ رہا کہ بہت ساری این جی اوز کیا کرتی تھی کہ بہت سے افراد آتے تھے، وہ خود اپنی گاڑیاں لے کر بستی میں جاتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہم خود تقسیم کریں، جی لیکن چونکہ اس میں صحیح صورتحال کو انہیں علم نہیں ہوتا تھا کہ کس فیملی کے کتنے ممبر ہیں اور کیا ہے. وہ جو بدنظمی اور بے ضابطگی وہاں پر ہوتی تھی، وہ لوگ جو خود وہاں جاتے تھے وہ تھوڑا سا وہ جو ڈسپلن تھا اس کو وہ ڈسٹرب وہاں کرتے تھے. یعنی لیکن ابابیل نے جتنا بھی وہاں پر لوگوں میں ریلیف تقسیم کیا ہے اس کو منظم طریقے سے، الحمدللہ ہم نے پوری کوشش کی ہے، اور کوئی باقی شکایت جو نہیں رہی. چھوٹی موٹی دوسری این جی اوز بھی آئی ہیں تو وہ اپنے طور پر تقسیم کرنا چاہتی تھی، جس وجہ سے تھوڑا بدنظمی کا ماحول پیدا ہوا. لیکن آپ نے جو ابابیل کے ساتھ مل کر کٹس وغیرہ ان کے لیے تیار کی تھی، اب تک وہ کتنے لوگوں تک پہنچ چکی ہے؟ سب تک پہنچا دیا گیا ہے راشن اور کپڑے یا بسترے وغیرہ، یا پھر ابھی بھی لوگوں تک یہ چیزیں پہنچانی باقی ہیں؟ دیکھیں شاید بھائی، اکثر این جی اوز، زیادہ تر مطلب آپ سمجھے 95% بلکہ آپ کے 98% این جی اوز، چاہے اوقاف کمیٹیاں ہوں یا انفرادی طور پر بھی کوئی آیا ہو وہاں پر، انہوں نے جو وہاں علاقے کی کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کے بعد پھر ابابیل این جی او بھی وہاں پر تھی، تو ہم سب وہاں مل کر کام کر رہے تھے، جی کیونکہ اصل تو وہی کمیٹی جو علاقے کی ہے اور ان کو علاقے کی نوعیت اور اس کی صورتحال سے وہ زیادہ واقف تھے، تو اس لیے اس کے لیے ایک ہی امیر ہم نے مقرر کیا تھا، وہ تھے مفتی شاہ نواز صاحب، اور وہ علاقے کی جو کمیٹی تھی، تو ہم نے بھی پھر انہی کے ساتھ مل کر وہ کام وہاں پر کیا. کمیٹی کے افراد بھی ہمارے ساتھ آتے تھے اور ہم جا کر ان گھروں میں وہ کٹس پہنچاتے تھے. جتنے بھی گھر متاثر تھے ان کو ہم نے دیا، جس کا کم نقصان تھا اس کو بھی ہم نے دیا، اور پھر جن گھروں میں اس وقت وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان گھروں کے اوپر اس وقت لوڈ پڑا ہوا ہے، جی ان کو بھی ہم نے دیا. اور اس کے بعد پھر جب ہم نے دیکھا کہ راشن اور بسترے بالکل حد سے زیادہ وہاں پر آ گئے، جس کا کوئی اندازہ نہیں تھا، کہ جہاں بھی ہمیں نظر پڑتی تھی بستروں اور کپڑوں کے انبار لگے ہوئے تھے. اچھا مصطفی، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا جتنا بھی سامان تھا جب وہ زائد ہو گیا، ایکسٹرا ہو گیا، تو ہم نے وہ آس پاس کے لوگوں تک جو ضرورت مند لوگ تھے ان تک پہنچایا. تو اس میں ایک مسئلہ شرعی نقطہ نظر سے جو سمجھنے کا ہے، چونکہ مفتی نذیر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ واڑ 1 کے ان متاثرین کے لیے جو سامان اکٹھا کیا گیا ہے کیا وہ دوسرے لوگوں تک تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ صاف انکار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، جس کے لیے مال جمع کیا گیا، جس کے نام پر جمع کیا گیا، وہ اس کی امانت ہے، اسی کو پہنچایا جانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا.
تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے دوسرے لوگوں تک پہنچایا ہے، تو اس میں کیا تطبیق ہے یا پھر کوئی اور حکمت ہے، آپ سمجھائیے گا۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ جس کے نام پر ہم نے مال جمع کیا اس تک پہنچانا وہ اس کی امانت ہے، اس کو اس کا مالک بنانا یہ ضروری ہے۔ لیکن وہاں کی چونکہ صورتحال جو تھی وہ یہ کہ جتنا وہاں راشن اور کپڑے بسترے آئے تھے، جتنا ہم سے ہو سکتا تھا، مطلب جو متاثرہ بستی تھی، وہ متاثرہ افراد تھے، ان کو جتنی ضرورت تھی ان کی ضرورت سے زیادہ ہم نے ان کو دے دیا تھا، اور پھر جتنا ہم ڈمپ کر سکتے تھے، محفوظ کر سکتے تھے، جتنے گودام ہمارے پاس تھے وہ گودام ہم نے سارے بھر دیے تھے۔ اب مزید ہمارے پاس رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اور یہ سارا سامان کھلے آسمان کے نیچے تھا، اور یہ 1 2 یا 100 200 کمبل یا بسترے نہیں تھے، یہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اس کو بچانا بھی تھا۔ اور کپڑے، کئی گاڑیاں تھیں ہمارے پاس، اور ادھر ہمیں ڈر یہ تھا کہ اگر بارش ہوئی تو یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے پھر اس بستی میں ہم گئے، ان بستی والوں سے جب ہم نے مشورہ کیا، ان سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ میں سے کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اگر کسی کو راشن کی ضرورت ہے وہ آ جاؤ، جتنا اس کو چاہیے ہم اس کو دے دیں گے، کمبل، تلائی، رضائی، آپ کو چاہے برتن چاہے، جس کو جو چیز ضرورت ہے وہ آؤ ہمارے ساتھ، جتنا وہ لے سکتا ہے۔ جی اس میں سے کچھ افراد آئے بھی، انہوں نے جتنا بولا، یہاں تک کہ ہم نے یہاں تک بولا کہ ٹریکٹر لے کے آ جاؤ، لے جاؤ بھر کے، جتنا کئی لوگوں کا سامان اپنی گاڑیوں میں ہم نے، ہمارے والنٹیئر نے ڈال کر لیا، جتنا انہوں نے بولا۔ اکثر نے اس وقت پھر ہاتھ کھڑے کیے، انہوں نے کہا کہ بس اب ہمیں یہ چیزیں مل چکی، اور سب کی زبان پر ایک ہی چیز تھا، اب ہمارے مکانات کا مسئلہ ہے، بس وہ حل ہونا چاہیے۔ اور رہی بات یہ کہ جو مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم سے جو سوال کیا گیا تھا، وہ چونکہ مختصر انداز میں ان سے پوچھا گیا ہے کہ وارڈ 1 کے نام پر جو ہم نے سامان جمع کیا، جو کچھ ہے، کیا اس کو دوسری جگہ خرچ کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا کہ نہیں کر سکتے، اور بالکل بات بھی یہی ہے کہ جب ہم نے ان کے نام پر جمع کیا تو دوسروں پر ہم کیوں اس کو وہ کریں۔ جب میں واپس آ رہا تھا، مجھے بھی جب وہ آڈیو پہنچی، چونکہ ہم نیٹ ورک سے باہر تھے، فون تو چلتے ہی نہیں تھے ہمارے، میں نے مفتی صاحب کو فون کیا، اسی وقت میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا کہ میں 4 5 دن سے جو ہے وارڈ 1 میں ہوں، ساری صورتحال میں نے ان کو بتائی کہ اس طریقے سے اتنا بستر یہاں پر آیا ہے، اتنا راشن آیا ہے، کپڑے، اتنی گاڑیاں ہمارے پاس ابھی بھی ہیں، جتنا ہم ڈمپ کر سکتے تو ہم نے کر لیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم نے آس پاس کی بستیوں میں وہ پہنچا دیا ہے۔ مفتی صاحب نے بھی اس پر جب یہ سنا، انہوں نے کہا یہ بالکل آپ نے صحیح کیا ہے کہ آپ نے آس پاس کے گاؤں میں وہ پہنچا دیا ضرورت مندوں تک، اگر زائد تھا تو۔ پھر میں نے مفتی صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ ابھی بھی بہت ساری فون کالز آ رہی تھی ہمیں کہ ہمارے پاس اتنی گاڑیاں، کپڑے ہیں، بسترے ہیں، راشن ہے، جو ابھی وہاں پہنچایا نہیں گیا تھا، تو اس کا ہم کیا کریں؟ اب کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ جن لوگوں سے وہ راشن جمع کیا گیا، جس بستی والوں سے وہ لیا گیا، اگر ان میں اعلان کیا جائے، ان سے کہا جائے کہ اب وہاں پر ضرورت نہیں رہی ہے تو ہم اپنے علاقے کے ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کر دیں، تو اگر بستی والے اجازت دیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا بالکل ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان بستی والوں کو بتا دیا جائے، اور اسی علاقے کے جو غریب اور ضرورت مند لوگ ہیں ان میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور وہی بات ہم نے لوگوں سے بھی کہی کہ بھائی اب یہاں نہ لاؤ، بلکہ اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں لوگوں میں اعلان کر دو، ان کو بتاؤ کہ بھائی وہاں اب سامان زیادہ ہو چکا ہے، وہاں ضرورت نہیں ہے۔ جی، یعنی سائل نے جو سوال پوچھا مفتی صاحب سے، پوری صورتحال کو مفتی صاحب کے سامنے نہیں رکھا، جس کی وجہ سے مفتی صاحب نے مختصراً جواب دیا کہ جس کے نام پر مال جمع کیا ہے اسی کو دیا جانا چاہیے۔ لیکن جب مفتی صاحب نے، یعنی مفتی آصف صاحب نے خود ان سے رابطہ کیا اور ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا، تو انہوں نے فوراً کہا کہ بالکل جو آپ نے کیا وہ صحیح کیا، کہ اگر مال ضائع ہو رہا تھا، ضرورت سے زیادہ ہو چکا تھا، اور ان لوگوں سے اجازت لے لی جن کے لیے مال جمع کیا تھا، وہ بھی اس پر راضی تھے، تو بالکل آپ دوسرے لوگوں میں، دوسرے ضرورت مندوں میں، دوسرے علاقے کے افراد میں اس مال کو تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس پر کوئی سوال کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو چلیے اب بات کرتے ہیں، ابابیل نے جو مشن شروع کیا تھا، وارڈ 1 کے جس علاقے میں آگ لگی، پورا گاؤں جل گیا، خاکستر ہو گیا، اس پورے گاؤں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا، لوگوں کے جو آشیانے اجڑ گئے ہیں ان کے آشیانوں کو دوبارہ بسایا جائے گا۔ اس معاملے میں مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ مشن کہاں تک پہنچا، چونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ راشن پہنچایا جا رہا ہے، بستر، سامان جو پہننے کا ہے، استعمال کا ہے، ان پر زیادہ فوکس کیا گیا، تو مکانات کا کام ابھی تک شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کب تک شروع ہوگا اور کس طریقے سے یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا اور کیسے ان کے مکانات بنائے جائیں گے۔ جس وقت یہ حادثہ پیش آیا اور اس وقت پھر ابابیل نے بھی اپیل کی، اور ابابیل ہر وقت جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، آج تک بھی آپ نے دیکھا ہے، تو الحمدللہ ہمارے جو والنٹیئر ہیں، جتنے جوان ہمارے ساتھ جڑے ہیں، وہ سب اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر
जो है वहाँ पहुँच जाते हैं, और यही वहाँ की भी सूरत हाल रही। जिस दिन आग लगी दूसरे दिन ही जो है एडवोकेट बाबर भाई वहाँ पहुँचे, उन्होंने पूरे सूरत हाल का जायजा लिया, और उसके बाद जब वापस आए उन्होंने फिर लोगों को डोनेशन के लिए अपील की। लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें ताउन किया। तो हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो इस मुश्किल घड़ी में उन लोगों का सहारा बने और एक आवाज़ पर वो आगे बढ़े। तो बस्ती वालों से जब हमने मशवरा किया कि क्या अभी यहाँ तामीर मुमकिन है या नहीं, और क्योंकि वहाँ की जो कमेटी है वो वहाँ के मकामी है, उनको भी इस बारे में खूब मालूम है, और वो भी राब्ते में है, और उनसे भी मशवरा यही हुआ क्योंकि उनके पास भी एक बड़ा अमाउंट आया है। जब मशवरा किया कि हम मिलकर काम करेंगे, और ये फैसला हो गया कमेटी में भी और बस्ती वालों के साथ मिलकर भी कि कैश देने की बजाय अगर मकानात ही तामीर करके दिए जाएं तो कैश वो देने का ऐलान गवर्नमेंट ने, जैसे हमने देखा था डीसी साहब वहां पहुंचे, एमएलए और यहाँ तक कि सीएम उमर अब्दुल्ला साहब भी यहाँ पहुंचे, उन्होंने भी कैश देने का ऐलान किया। तो अब वो उन लोगों को कैश ही दिया जाएगा या फिर मकानात में उसको इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, वो तो हुकूमत ने ऐलान किया है, अब वो कब मिले क्या मिले वो एक उनका जी अपना वो तरीक़ाकार होता है। डीसी ने जो ऐलान किया था शायद वो चेक उनको दिए भी गए हैं, और जी जितना लोगों को इस वक्त मतलब अमाउंट की ज़रूरत थी तो हमें लग रहा है कि उतना उनके पास आ भी गया। जैसे इनफरादी तौर पर कोई आया, किसी ने 5,000 एक आदमी को पकड़ाया, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, जी और हुकूमत ने भी कुछ थोड़ा बहुत जो दिया है, जितना उनको ज़रूरत थी, समझो लाख 1.5 लाख रुपए तकरीबन हर फैमिली को जी मिला है, उतनी उनकी ज़रूरत भी होगी। उसके बाद जब उनसे हमने मशवरा किया कि अगर आपके मकानात बनाए जाएँ, बेहतरीन करके आपको मजबूत मकान हम बनाकर दें और डिज़ाइन किया जाए, इंजीनियरों को बुलाया जाए इस बस्ती में और वो इसका नक्शा बनाए, एक कॉलोनी बनाई जाए। लोग इस पर खुश हुए और मुतमईन भी हुए और मुत्तफिक हुए, और उन लोगों ने खुद हमें कहा कि अब सर्दियां हैं, अब यहाँ पर तामीर नामुमकिन है। जी इसलिए हम ये 6 महीने निकालेंगे, ये सीजन जब निकल जाएगा उसके बाद में, चूंकि मटेरियल भी हमारे पास बहुत आया हुआ है, ईंटें भी आई हैं, टीन भी आया है, लोगों से अपील की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह ईंटें भी बहुत बड़ी तादाद में आ चुकी हैं, और अभी भी ज़रूरत है, तकरीबन 5 लाख ईंटों की ज़रूरत है वहाँ पर। और हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, जिस तरह बाकी चीज़ों में लोग आगे बढ़े हैं और कल से जिस तरह ईंटों की गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, तो इंशाल्लाह खूबसूरत और बेहतरीन आशियाने उनके फिर तैयार किए जाएंगे, ताकि जिस तरह आज हमने उनके आंसू जाकर पूछे, उनके आंसू हमने गिरते देखे हैं, एक वक्त आएगा, चूंकि ये 2 दिन या 3 दिन का काम नहीं है या एक मकान की बात नहीं है, ये जो है 40 से 50 के बीच के मकान बनाने हमने, जहाँ 41 मकान बिल्कुल ही खाकस्तर है और फिर कुछ मकानात डैमेज भी हैं, वो सारे तामीर करने में वक्त लगेगा। फिलहाल तो ये सर्दियां हैं, जो कि रास्ता बंद हो जाना है, वह इलाका जमीनी सतह पर दुनिया से कट जाएगा, और फिर जब ये सीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मकानात की तामीर का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लोगों ने जो एक एतमाद किया है, जो अमानतें हमारे पास पहुंचाई हैं, इंशाअल्लाह वो अमानत उन मुस्तहिकीन तक पहुंचाई जाएगी, उनके मकानात बनेंगे जिस तरह आज लोगों ने उनको रोते हुए देखा है। इंशाअल्लाह लोगों के ताउन की वजह से आप देखेंगे कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट भी होगी। जहाँ काबिल तारीफ है अबाबिल का ये सिलसिला, अबाबिल का ये मिशन, लोगों की भी साथ साथ तारीफ बनती है, जिन लोगों ने उनका दर्द, अपना दर्द समझा और उन लोगों का दर्द बांटने की कोशिश की। ये लोगों का जज्बा है, लोगों की कुर्बानी है, ईमान वालों की आपस में मोहब्बत है। अल्लाह करे ये मोहब्बत का सिलसिला बरकरार रहे। और जैसे कि मुफ्ती साहब ने जिक्र किया कि ये सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं, राशन, पहनने के, इस्तेमाल का सारा सामान पहुंच चुका है, लेकिन अब सिर्फ जो चीज़ ज़रूरत है वो है कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, चाहे उसमें टीन हो, ईंटें हों, या फिर डायरेक्ट नकदी पैसे भी आप पहुंचा सकते हैं, कैश ऑनलाइन डोनेट कर सकते हैं, ताकि जब बाकायदा बाज़ाब्ता तरीके से उनकी कॉलोनी बनाने का काम शुरू हो। चूंकि मुसा ने जिक्र किया कि बाकायदा इंजीनियर के जरिए से नक्शा पास कराया जाएगा और फिर उसके बाद खूबसूरत आशियाने कॉलोनी की सूरत में उनके तैयार किए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें, सारा कैश, सारा अमाउंट वहाँ पर काम देगा। अपने मेज़बान शाहिदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।